نور والی نور والی نور والی کتاب قرآن میرا نور والی کتاب قرآن میرا نور والی کتاب. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ. کڈس مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، پروگرام کا نام ہے نور والی کتاب. مختلف سیگمنٹس ہوتے ہیں اور ہر سیگمنٹ میں ہم نور والی کتاب سے متعلق پیاری پیاری باتیں کرنے، سننے، سیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. نور والی کتاب سے مراد قرآن مجید فرقان حمید ہے، جو اللہ پاک نے اپنے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سینہ اقدس پر نازل فرمائی، اور وہ رہتی دنیا تک انسانیت کے لیے، مخلوق کے لیے ہدایت کی واحد راہ ہے. یعنی کہ اب قیامت تک جتنے لوگ آئیں گے سب کے لیے لازم ہے کہ وہ قرآن مجید پر ایمان رکھیں، نبی کریم علیہ السلام کا کلمہ پڑھیں اور دار اسلام میں داخل ہو کر ہدایت کی راہ پائیں. اللہ پاک ہمیں قرآن مجید سے اپنا تعلق مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کڈس مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، اس پروگرام میں مختلف سیگمنٹس ہوں گے اور قرآن مجید سے متعلق پیاری پیاری باتیں ہوں گی. آپ شروع سے آخر تک کی پروگرام دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو علم دین کی بہت ساری باتیں سیکھنے، سننے، سمجھنے کا موقع ملے گا. پیارے پیارے بچے بھی ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں اور کڈس مدنی چینل کے ایک قاری صاحب ہوتے ہیں جو ہمیں قرآن مجید کی ابتدا میں تلاوت سناتے ہیں. قرآن مجید کی کسی بھی سورت کی تلاوت ہوتی ہے اور ہم وہ توجہ سے سننے کی سعادت پاتے ہیں، کیونکہ قرآن مجید پڑھنا بھی عبادت ہے، ثواب کا کام ہے. اور قرآن مجید جب پڑھا جائے اور جو سننے کے لیے بچوں حاضر ہوں تو ان پر فرض ہے، لازم ہے کہ وہ توجہ سے قرآن کو سنیں. ٹھیک ہے، تو نیت کرتے ہیں کہ توجہ کے ساتھ، ادب کے ساتھ، ثواب کی نیت سے قرآن مجید سنیں گے. بڑھتے ہیں اپنے سیگمنٹ کی طرف، اور سیگمنٹ کا نام ہے تجوید کلاس. کیا نام ہے؟ تجوید قرآن میرا نور والی کتاب. جی رمضان بھائی، آج کے سیگمنٹ میں آپ قرآن مجید کی کس سورت کی تلاوت فرمائیں گے؟ سورہ عبسہ کی. سورہ عبسہ کی تو بہت ساری آیتیں، آپ کتنی آیتیں پڑھیں گے؟ شروع کی 6 آیات. اچھا ماشاءاللہ. یہ بتائیں گے یہ کون سے پارے میں ہے یہ سورت؟ یہ 30ویں پارے میں ہے. اور اس کی ٹوٹل آیتیں کتنی ہیں؟ 42 اور یہ مکی سورت ہے یا مدنی سورت ہے؟ کی صورت ہے. جی، تو سورہ عبس کی چند آیات کی تلاوت سے اپنے سیگمنٹ کا آغاز کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى. صدق اللہ العظیم. ماشاءاللہ. قرآن مجید کی تلاوت سے ہمارے سیگمنٹ کا بچوں باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے. جن آیات کی تلاوت ہمارے رمضان بھائی نے کی ہے وہ ہمیں اسکرین پر نظر آ رہی ہیں. 6 آیات کی تلاوت ہوئی ہے. اب دیکھیں 6 آیات میں بہت سارے کلمات اور اعراب آپ کو نظر آ رہے ہیں. آج میں آپ کے سامنے وقف کا ایک ایسا قاعدہ بیان کروں گا جس کو آپ نے سمجھنا ہے، اور وہ قاعدہ ایسا ہے جس کو آپ نے سمجھنا ہے، اس میں مزید کچھ نیا کام نہیں کرنا. ٹھیک ہے، صرف توجہ رکھنی ہے کہ یہ وقف کا قاعدہ جب بھی لگے گا تو ہم نے کیا
انداز اختیار کرنا ہے اس مقام پر جہاں ہم کیا کر رہے ہیں، وقف۔ دیکھیں بچوں، زیر زبر پیش، ٹھیک ہے، حرکات جو ہوتی ہیں یہ اگر کسی حرف پر ہوں اور اس حرف پر ہم وقف کرنا چاہ رہے ہیں، رکنا چاہ رہے ہیں، یعنی اپنی سانس بھی روکنا چاہ رہے ہیں اور آواز بھی رکنا چاہ رہے ہیں، ٹھہرنا چاہ رہے ہیں، تو اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ متحرک حرف وقف کی حالت میں کیا ہو جاتا ہے، ساکن۔ اسی طرح دو زیر کی، دو پیش کی تنوین، یہ بھی وقف میں ساکن ہو جاتی ہے، صحیح ہے، جزم سے بدل جاتی ہے۔ دو زبر کی تنوین ہوتی ہے تو وہ الف سے بدل جاتی ہے۔ اس طرح کے بہت سارے اعراب ہیں جن کے مختلف قواعد بیان کیے جاتے ہیں کہ وقف کرتے وقت ہم نے کیا کرنا ہے۔ آج میں آپ کے سامنے ایک چیز بیان کر رہا ہوں کہ جس حرف پر ہم نے وقف کرنا ہے اگر اس پر کھڑی حرکات ہوں، کیا ہوں؟ کھڑی حرکات تو سمجھتے ہیں نا، کھڑا زبر، کھڑا زیر اور الٹا پیش کو کیا کہتے ہیں، کھڑی حرکات، اور یہ حروف مدہ کے قائم مقام ہوتی ہیں، انہیں ایک الف یعنی دو حرکات کے برابر کھینچ کے پڑھتے ہیں۔ تو اب سمجھنا یہ ہے کہ جس حرف پر ہم وقف کرنا چاہ رہے ہیں اگر اس پر کھڑی حرکات آ جائیں تو وقف کی حالت میں کھڑی حرکات کا کیا کریں گے؟ دیکھیں زیر زبر پیش یعنی صرف حرکات ہوں تو وہ وقف کی حالت میں کیا ہو جاتی ہیں، ساکن، لیکن جو کھڑی حرکات ہوتی ہیں وقف کی حالت میں ان میں کوئی تبدیلی نہیں کرتے، یعنی جس حرف پر ہم وقف کرنا چاہ رہے ہیں اس پر اگر کھڑی حرکت ہے، کھڑا زبر ہو، کھڑا زیر ہو یا الٹا پیش ہو، تو جس طرح روانی میں بغیر وقف کیے پڑھتے ہوئے ہم اس کھڑی حرکت کو پڑھتے ہیں، اس کی ادائیگی کرتے ہیں، وقف کی حالت میں بھی بالکل ویسا ہی ہوگا، کوئی تبدیلی ہمیں نہیں کرنی۔ اب دیکھیں گے یہاں پر سورہ عبس کی چند آیات، آپ کو تقریباً تمام ہی آیات میں جو اسکرین پر نظر آ رہی ہیں جہاں ہم وقف کر رہے ہیں، یعنی جہاں آیت ختم ہو رہی ہے تو آخری حرف پر کیا ہے، کھڑی حرکت ہے۔ جیسے یہاں دیکھیں لام کے اوپر کیا ہے، کھڑا زبر، یہاں پر میم پر کیا ہے، یہاں پر کاف پر، یہاں را پر، اور یہاں نون پر، اور یہاں پر دال پر بھی کیا ہے، کھڑا زبر ہے۔ تو اب اس سورہ عبس کی ہر آیت پر جب ہم وقف کریں، کیونکہ یہ میں اختیار ہوتا ہے کہ جہاں یہ گول نشان ہے آیت کے مکمل ہونے کا وہاں ہم رک سکتے ہیں، وقف کر سکتے ہیں۔ تو اگر کوئی قاری اس سورہ مبارکہ کی ان آیات کو پڑھ رہا ہے اور وہ ہر آیت کے اختتام پر رک رہا ہے یعنی کہ وقف کر رہا ہے، تو اب وہ کیا کرے گا، آخر میں کوئی تبدیلی نہیں کرے گا، ان تمام مقامات پر جو کھڑا زبر ہے تو اس کی ادائیگی بالکل ویسے ہی ہوگی۔ یہ آپ کو سمجھ میں آیا قاعدہ؟ تو اب یہ رمضان بھائی ابتدائی 2 یا 3 آیتیں آپ ہمیں پڑھ کے دکھائیں وقف کرتے ہوئے، یعنی ایک آیت پڑھ کے آپ رکیں گے، پھر دوسری آیت پڑھیں گے، پھر تیسری آیت پڑھیں گے، لیکن آپ نے پڑھنا اس طرح ہے کہ جو آخر میں کھڑا زبر ہے اس کی پوری ادائیگی ہو رہی ہو۔ جی عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى۔ جی، تو آپ کو سمجھ میں آئی کہ کھڑی حرکات وقف کی حالت میں تبدیل نہیں ہوتی، ان کو ویسے ہی پڑھا جاتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں تجوید کے قواعد کو سمجھنے، ان کا استعمال کرنے اور ان کے مطابق درست انداز میں قرآن مجید پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آج کے سیگمنٹ میں ہم نے یہ وقف کا قاعدہ سمجھا ہے، انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں مزید پیاری پیاری باتیں سیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ بڑھتے ہیں دوسرے سیگمنٹ کی طرف، اور اس سیگمنٹ میں ہم قرآن مجید کی آیتوں اور سورتوں کے فضائل جانتے ہیں احادیث کی روشنی میں، ٹھیک ہے بچوں؟ سیگمنٹ کا نام ہے سورت اور آیات کے فضائل۔ کیا نام ہے؟ سورت اور آیات کے قرآن میرا نور والی کتاب۔ جی، سیگمنٹ کا آغاز ہو چکا ہے سورت اور آیات کے فضائل۔ آج بچوں جس سورت کی میں فضیلت آپ کے سامنے بیان کروں گا اس کے حوالے سے ایک اشارہ دیتا ہوں، دیکھتے ہیں کہ آپ اس اشارے کے ذریعے سورت تک پہنچتے ہیں یا نہیں۔ وہ سورت بچوں ایسی ہے جس کو قرآن مجید کا دل کہا گیا ہے، ماشاءاللہ، تو سب تقریباً بچوں کو معلوم ہے وہ سورت جسے قرآن مجید کا دل کہا گیا۔ تو اونچی آواز میں بتائیں وہ کون سی سورت ہے؟ سورہ یاسین۔ جی، سورہ یاسین شریف بڑی پیاری اور مبارک سورت ہے اور کثرت سے پڑھی جانے والی سورتوں میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ تو سورہ یاسین شریف کی فضیلت جانتے ہیں۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، سورہ یاسین وہ مبارک سورت ہے جس کے بارے میں ہمارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورہ یاسین قرآن کا دل ہے، جو اسے اللہ پاک کی رضا اور آخرت کی بہتری کے لیے پڑھے گا اس کی مغفرت یعنی کہ بخشش کر دی جائے گی۔
ماشاءاللہ۔ تو اللہ کی رضا پانے کے لیے اور آخرت میں ہمیں بہتری یعنی کہ ثواب عطا ہو، اجر ملے، اس نیت سے ہم پڑھیں گے سورہ یاسین تو ہماری کیا ہوگی انشاءاللہ؟ بخشش، مغفرت ہوگی انشاءاللہ۔ ایک اور حدیث پاک سنتے ہیں، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں جو شخص صبح کے وقت سورہ یاسین شریف کی تلاوت کرے گا اس دن کی آسانی اسے شام تک عطا کی گئی، اور جس شخص نے رات کی ابتدا میں اس سورہ یاسین کی تلاوت کی اسے صبح تک اس رات کی آسانی دی گئی۔ یعنی سورہ یاسین صبح پڑھیں یا شام کو پڑھیں، صبح سے شام تک اور شام سے صبح تک آسانی عطا کی جائے گی۔ اللہ پاک ہماری مشکلوں کو بھی آسان فرمائے گا۔ اللہ پاک ہمیں سورہ یاسین کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اور فضیلت سنتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میری خواہش ہے کہ سورہ یاسین میری امت کے ہر فرد کے دل میں ہو۔ یعنی کہ اس کی تشریح علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کی یہ خواہش ہے کہ آپ کے امتی سورہ یاسین کو یاد کر لیں۔ تو جو بچے حافظ قرآن ہیں وہ تو بڑے سعادت مند ہیں کہ پورا قرآن ان کو حفظ ہے، اور اگر پورا قرآن حفظ نہیں بھی کیا یا مشکل ہو رہا ہے تو کم از کم ہمیں چاہیے کہ ہم سورہ یاسین کو یاد کر لیں تاکہ پیارے آقا علیہ السلام کی اس خواہش پر ہمارا عمل ہو جائے، اس کی ہم برکتیں پائیں۔ بڑھتے ہیں اپنے تیسرے سیگمنٹ کی طرف جس میں ہم قرآن مجید میں بیان کردہ احکام، واقعات اور معجزات اور مختلف رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی باتوں کا بیان سنتے ہیں۔ تو اس سیگمنٹ کی طرف بڑھنا ہے۔ سیگمنٹ کا نام ہے ہمارا قرآن۔ کیا نام ہے ہمارا؟ قرآن میرا نور والی کتاب۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے ہمارا قرآن، اور آج ہم اس سیگمنٹ میں جودی پہاڑ کے بارے میں سنیں گے۔ جی، یہ وہی مبارک پہاڑ ہے جس پر حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ٹھہری تھی۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں طوفان آیا تو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی اس طوفانی موجوں میں 6 ماہ تک چکر لگاتی رہی، یہاں تک کہ وہ کشتی کعبہ شریف کے پاس سے گزری اور کعبے کا طواف بھی کیا۔ پھر اللہ پاک کے حکم سے یہ کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہر گئی۔ جودی پہاڑ عراق کے ایک شہر جزیرہ میں واقع ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ پاک نے ہر پہاڑ کی طرف یہ وحی فرمائی کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کسی ایک پہاڑ پر ٹھہرے گی تو تمام پہاڑوں نے تکبر کیا، لیکن جودی پہاڑ نے تکبر نہیں بلکہ عاجزی کا اظہار کیا، تو اللہ پاک نے جودی پہاڑ کو شرف عطا فرمایا اور کشتی اسی پہاڑ پر ٹھہری۔ پیارے بچوں، ایک اور روایت میں آتا ہے کہ کافی دنوں تک اس کشتی کی لکڑیاں اور تختے جودی پہاڑ پر موجود رہے، یہاں تک کہ اگلی آنے والی امتوں کے بعض لوگوں نے اس کشتی کے تختوں کو جودی پہاڑ پر دیکھا تھا۔ محرم شریف کی 10ویں تاریخ یعنی عاشورہ کے دن یہ کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہری تھی۔ چنانچہ اس تاریخ کو کشتی کی تمام مخلوق یعنی انسان، جانور اور پرندے وغیرہ تمام ہی نے شکرانے کا روزہ رکھا، اور حضرت نوح علیہ السلام نے اتر کر سب سے پہلے جو بستی بسائی اس کا نام فمانینہ رکھا۔ عربی زبان میں فمانینہ کے معنی 80 ہوتے ہیں۔ چونکہ کشتی میں 80 لوگ تھے اس وجہ سے اس گاؤں کا نام فمانینہ رکھ دیا گیا۔ جودی پہاڑ کا ذکر کرتے ہوئے اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ ترجمہ کنز العرفان، اور وہ کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہر گئی اور فرما دیا گیا ظالموں کے لیے دوری ہے۔ آج ہم نے ایک تاریخی پہاڑ کے بارے میں کچھ سنا اور اس پہاڑ کا نام ہے جودی۔ جودی پہاڑ حضرت نوح علیہ السلام کا پورا واقعہ بیان کیا جاتا ہے، اور نوح علیہ السلام اور کشتی نوح، طوفان نوح سے اس پہاڑ کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ اللہ پاک ہمیں اپنی نشانیوں میں غور و فکر کرنے اور عبرت حاصل کرنے اور نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ کڈز مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، ہمارے اس پروگرام نور والی کتاب کے چوتھے سیگمنٹ کا وقت ہوا جاتا ہے جس میں آج ہم کچھ ایکٹیویٹی کریں گے سوال جواب پر مشتمل۔ دونوں طرف ماشاءاللہ 5 بچے موجود ہیں، 5 میں سے ایک کو ہم سلیکٹ کریں گے اور 2 بچے سامنے آئیں گے، دونوں کے سامنے بورڈ ہوگا، سوال میرے ہوں گے، جواب ان کے ہوں گے۔ جواب دینے کا انداز یہ ہوگا کہ سوال ایک ہی ہوگا دونوں سے، جو 2 بچے سلیکٹ ہوں گے وہ کیا کریں گے، سوال کا جواب ذہن میں سوچیں گے، جو جواب ان کو ذہن میں آئے کہ بھئی اس کا یہ جواب ہو سکتا ہے اس کو وہ تلاش کریں گے ریڈ کلر کی باسکٹ میں موجود
کلرفل یعنی رنگ برنگے پیپرز میں، دونوں طرف باسکٹس موجود ہیں اور ان میں پیپرز بھی موجود ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ ان پیپرز میں سے اپنا مطلوبہ جواب تلاش کریں گے، جو جواب آپ کو مل جائے اس کو آپ سوال نمبر کے حساب سے بورڈ پر کیا کرتے جائیں گے؟ پن کرتے جائیں گے۔ 6 سوالات اور جوابات کا سلسلہ ہوگا۔ 6 سوال مکمل ہونے کے بعد ہم چیک کریں گے کہ کون آگے بڑھتا ہے اور کون پیچھے رہ جاتا ہے یا دونوں ہی آگے بڑھ جاتے ہیں۔ ویسے ہمارے پروگرام میں تقریباً بچے دونوں ہی آگے بڑھ جاتے ہیں، پیچھے کوئی بھی نہیں رہتا، ماشاءاللہ ایکٹیو بچے ہوتے ہیں۔ تو بڑھتے ہیں اپنے سیگمنٹ کی طرف، اور سیگمنٹ کا نام ہے جواب ڈھونڈیں۔ کیا نام ہے؟ جواب قرآن میرا نور والی کتاب۔ جی جواب ڈھونڈنا ہے۔ دائیں جانب 5 بچے موجود ہیں، کون آنا چاہے گا؟ 1 2 3 4 5 بچے موجود ہیں، 4 ہاتھ کھڑے ہو گئے۔ وہ جو بورڈ کے قریب بیٹھے ہیں اپنا نام بتائیں گے مائک پر۔ محمد حسین۔ محمد حسین، کریں گے آپ مقابلہ؟ جی اگر آپ نہ جیت سکے تو انشاءاللہ کوشش کریں گے کس چیز کی؟ جیتنے کی۔ تو پہنچیں گے بورڈ کی طرف مائک رکھ کے۔ جی بائیں جانب حسین بھائی کے مقابلے میں کون آنا چاہے گا؟ ماشاءاللہ یہاں بھی 5 بچے موجود ہیں اور یہاں بھی 4 ہی ہاتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ جو پہلے نمبر پر موجود ہیں اپنا نام بتائیں گے۔ عبد الرحمن۔ عبد الرحمن بھائی، دیکھیں حسین بھائی عمر میں آپ سے چھوٹے لگ رہے ہیں، قد میں بھی چھوٹے لگ رہے ہیں، تو کیا کریں گے مقابلے میں؟ ان کو آگے بڑھائیں گے یا خود آگے بڑھیں گے؟ دیکھتے کون جیتتا ہے۔ ہاں یہ اچھا جواب ہے، دیکھتے ہیں کون جیتتا ہے۔ تو پہنچیں گے، دیکھتے ہیں پھر ہم کہ کون جیتتا ہے۔ ماشاءاللہ عبد الرحمن اور حسین، آپ دونوں سے ایک ہی سوال ہوگا، جواب بھی سیم ہوگا تو اچھا ہو جائے گا، اور سیم ہونے کے ساتھ ساتھ درست بھی ہو، ٹھیک ہے جی۔ اس دوران آپ نے نہ کسی سے پوچھنا ہے، نہ کسی سے پوچھنے کی کوشش کرنی ہے، نہ ایک دوسرے کے بورڈ کو دیکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اپنی محنت سے، اپنی کوشش سے جواب دینے کی کوشش کرنی ہے۔ پہلا سوال آپ دونوں کی طرف بڑھایا جا رہا ہے کہ کون سے صحابی جنت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رفیق یعنی ساتھی ہوں گے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ کون سے خوش نصیب صحابی ہیں جو جنت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام، اللہ کے پیارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی ہوں گے، ان کے درجے میں ہوں گے؟ اگرچہ نبیوں کا مقام بڑا عرفہ و اعلیٰ ہے، لیکن ان کے ساتھ اللہ پاک اس صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جگہ عطا فرمائے گا۔ جی دونوں طرف سے جواب آ چکا ہے۔ دوسرا سوال، کس سورت کے نزول کے وقت 70,000 فرشتے اترے تھے؟ قرآن مجید کی وہ کون سی سورت ہے کہ جب وہ نازل ہوئی تھی تو اس سورت کے نازل ہونے کے ساتھ 70,000 فرشتے بھی اترے تھے؟ جی تیسرا سوال، قیامت سے کتنے سال پہلے تمام مسلمانوں کی روح قبض کر لی جائے گی؟ قیامت قائم ہونے سے کتنے سال پہلے زمین پر موجود تمام مسلمانوں کی روح قبض کر لی جائے گی اور زمین پر صرف غیر مسلم ہوں گے اور انہی پر قیامت قائم کی جائے گی؟ میں اشارہ دے دیتا ہوں، 30 سال، 40 سال، 50 سال۔ قیامت سے کتنے سال پہلے تمام مسلمانوں کی روح قبض کر لی جائے گی؟ 3 اشارے دیے آپ کو، 3 آپ کو آپشنز دے رہا ہوں میں، 30 سال، 40 سال یا 50 سال۔ ان میں سے ایک جواب درست ہے۔ جی چوتھا سوال، آدمی کا کون سا عمل بروز قیامت اس کے لیے سایہ بنے گا؟ آدمی کا کون سا عمل یعنی کون سی نیکی، کون سا عمل بروز قیامت یعنی کہ قیامت کے دن اس کے لیے سایہ بنے گا؟ پانچواں سوال، بیت المعمور میں کتنے فرشتے روزانہ نماز پڑھتے ہیں؟ بیت المعمور یہ ایک مبارک مقام ہے، یہاں پر فرشتے نماز پڑھتے ہیں، فرشتوں کی تعداد بتانی ہے۔ اشارہ میں دیتا ہوں، 50,000، 70,000، 80,000۔ 50,000، 70,000 یا 80,000، ان میں سے ایک جواب درست ہے۔ بیت المعمور میں جو فرشتوں کا قبلہ ہے، بیت المعمور میں کتنے فرشتے روزانہ نماز پڑھتے ہیں؟ جی لاسٹ کوسچن، آخری سوال ہے آپ لوگوں سے، اور سوال یہ ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام کس صحابی کی صورت میں بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا کرتے تھے؟ اس خوش نصیب صحابی کا نام بتانا ہے جن کے حلیے میں، جن کی صورت میں جبریل علیہ السلام یعنی کہ انسانی صورت میں آتے تھے، تو جب انسانی صورت میں آتے تھے تو اس فرشتے کے ہم شکل ہو کر آتے تھے، ان صحابی کا نام بتانا ہے۔ جی تو دونوں طرف سے جوابات کا سلسلہ مکمل ہو چکا، 6 جوابات دیے جا چکے ہیں۔ اب میں ایک ساتھ ہی سوال پڑھوں گا، دونوں طرف سے ہم چیک کرتے جائیں گے کہاں درست ہے اور کہاں غلط ہے۔ پہلا سوال یہ تھا کہ کون سے صحابی جنت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رفیق ہوں گے؟ ان صحابی کا نام ہے حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ عشرہ مبشرہ میں سے ایک خوش نصیب صحابی ہیں۔ انہوں نے جواب دیا سعید بن زید، اور انہوں نے بھی جواب دیا سعید بن زید، دونوں کا جواب درست ہے۔
ماشاءاللہ. دوسرا سوال یہ تھا کہ کس سورت کے نزول کے وقت 70,000 فرشتے اترے تھے؟ اس سورت کا نام ہے سورہ انعام. اچھا بچوں، بعض لوگ پڑھتے ہیں سورہ انعام، تو یہ انعام نہیں ہے جو گفٹ کے معنی میں ہوتا ہے، یہ کیا ہے؟ انعام. انعام چوپائے کو کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس سورت میں جانوروں کے احکام بیان کیے گئے، تو اس کا درست نام کیا ہے؟ انعام نہیں بلکہ سورہ انعام. الف پر یعنی حمزہ پر زبر آئے گا، سورہ انعام. یہاں بھی سورہ انعام کہا گیا، یہاں بھی سورہ انعام. دونوں کا جواب درست ہے. ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. تیسرا سوال یہ تھا کہ قیامت سے کتنے سال پہلے مسلمانوں کی روح قبض کر لی جائے گی؟ درست جواب یہ ہے 40 سال پہلے. یہاں بھی 40، وہاں بھی 40. آپ نے صرف 40 لکھا ہے. دونوں کا جواب درست ہے. 40 سے مراد 40 سال. آپ کا جواب درست مانتے ہیں. چوتھا سوال تھا کہ آدمی کا کون سا عمل قیامت کے دن اس کے لیے سایہ بنے گا؟ صدقہ. قیامت کے دن بندے کے لیے سایہ بنے گا. اللہ پاک ہمیں اپنی راہ میں کثرت سے مال خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صدقہ دینے کی توفیق عطا فرمائے. دونوں طرف جواب کیا ہو گیا ہے؟ ماشاءاللہ، کوئی غلطی نہیں ہو رہی، دونوں برابر جا رہے ہیں، دونوں جیتیں گے انشاءاللہ. بیت المعمور میں کتنے فرشتے روزانہ نماز پڑھتے ہیں؟ تو تعداد ہے فرشتوں کی 70,000. 70,000 فرشتے، 70,000 فرشتے. دونوں کا جواب درست ہے. آخری سوال رہ گیا ہے اور کوئی غلطی نہیں ہے، دونوں ہی آگے بڑھ رہے ہیں. حضرت جبریل علیہ السلام کس صحابی کی صورت میں بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا کرتے تھے؟ ان صحابی کا نام حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. ان دونوں کا جواب کیا ہو گیا ہے؟ تو دونوں کی کوشش کامیاب ہوئی اور دونوں ہی جیت چکے ہیں، ہارا کوئی بھی نہیں. اللہ پاک ہمیں علم دین حاصل کرنے اور اس کے لیے محنت کرنے، جستجو کرنے، اس کی برکتیں پانے کی توفیق عطا فرمائے. اسی کے ساتھ ہمارا یہ آج کا ایپیسوڈ مکمل ہوا. انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں قرآن مجید سے متعلق پیاری پیاری باتیں لے کر پیارے پیارے بچوں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. مدنی چینل دیکھتے رہیے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کڈز مدنی چینل، نور والی، نور والی، نور والی کتاب قرآن میرا، نور والی کتاب قرآن میرا، نور والی کتاب. بچوں کا مدنی چینل آ گیا.